السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسینیوں کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے نیو نیوز لایا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ ناظرین، مسابقے کے دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس میں پاکستان بھر سے منتخب آوازیں یہاں پہنچیں، اور آج سے اس مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے جس کے بعد پھر ہم آخری مرحلے کی طرف بڑھیں گے۔ میرے ساتھ ججز کے پینل میں معروف شخصیات موجود ہیں۔ ہمارے آج کے پہلے جج، جن کا تعلق شعر و ادب سے ہے، عزائی ادب کا ایک بہت بڑا نام سید محمد باقر زیدی موجود ہے۔ ناظرین، نوحہ خوانی سے جو لوگ شغف رکھتے ہیں وہ اس نام سے بخوبی واقف ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ نوحہ خوانی کے لیے صرف کر دیا۔ میری مراد بہترین کمپوزر جناب استاد اکبر عباس سے ہے۔ جج کے طور پہ دوسرے فرد جو منصفی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں وہ استاد اکبر عباس صاحب۔ ہمارے تیسرے جج، جن کا تعلق کراچی سے ہے، منقبت خوانی اور نوحہ خوانی میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، میری مراد ہے سبیب عابدی صاحب سے۔ تو یہ تینوں ججز موجود ہیں، تو آپ تینوں کی اجازت سے ہم پہلے نوجوان کی طرف بڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پچھلے راؤنڈ میں کامیاب ہوئے اور یہاں پہنچے، تو آج دیکھیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے اور اس کے بعد پھر فائنل مرحلے میں ہم پہنچیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا، توسل مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ آپ اپنی حاضری پیش کریں گے۔ جناب توسل مہدی۔ قیام صغریٰ کا، قیام صغریٰ کا سخت ہے کتنا، قیام صغریٰ کا، قیام صغریٰ کا۔ مسافروں میں نہیں ہے جو نام صغریٰ کا، مسافروں میں نہیں ہے جو نام صغریٰ کا۔ سفر سے سخت ہے کتنا، ماشاءاللہ، قیام صغریٰ کا۔ سفر سے سخت ہے کتنا، قیام صغریٰ کا۔ مجھے سواریے فضا میں ہی بٹھا لیجئے، مجھے سواریے فضا میں ہی بٹھا لیجئے۔ تھا ہاتھ جوڑ کے شاہ سے کلام صغریٰ کا، تھا ہاتھ جوڑ کے شاہ سے کلام صغریٰ کا۔ سبحان اللہ، سفر سے سخت ہے کتنا، کلام صغریٰ کا۔ دیے جلانا جلا کر منڈیر پر رکھنا، دیے جلانا
ہوا کی منتیں کرنا ہے کام صغرا کا، ہوا کی منتیں کرنا ہے کام صغرا کا، سفر سے سخت ہے کتنا قیام صغرا کا، وہ حال زار تھا زینب نے بھی نہ پہچانا، وہ حال زار تھا زینب نے بھی نہ پہچانا، وہ پوچھتی رہی صغرا سے نام صغرا کا، وہ پوچھتی رہی صغرا سے نام صغرا کا، سفر سے سخت ہے کتنا قیام صغرا کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ توسل مہدی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور یہ سلام اور نوحہ یہ ملی جلی ایک شکل بھی ہے اس کی، لیکن ظاہر سلام ہے اور اس میں نوحے کا درد بھی موجود ہے۔ تو میں سب سے پہلے سید محمد باقر زیدی کی طرف بڑھوں گا کہ کلام کے حوالے سے، تلفظ کے حوالے سے گفتگو ہو سکے۔ جی باقر بھائی۔ توسل کو دوسری دفعہ ہم نے سنا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت اچھا پڑھا تھا اور اسی لیے یہاں پہ پہنچے۔ جی بالکل، اور انہوں نے جو نوحے کا انتخاب کیا، میر احمد نوید صاحب کا لکھا ہوا یہ نوحہ، اور کلام کے حوالے سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین نوحہ میر صاحب کے قلم سے نکلا، جس میں شعریت بھی ہے، اور جو خصوصیت نظر آئی وہ یہ تھی کہ ثقیل الفاظ جو ہیں وہ اس میں بہت کم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نوحے میں جو ہے نا، وہ نوحے کی ایک جو بڑی اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنا عام فہم ہوگا، جتنا نوحہ عام فہم ہوگا اتنا زیادہ جو ہے نا وہ سفر کرتا ہے۔ ثقیل الفاظ جو ہیں وہ نوحے کو بوجھل کرتے ہیں، تو یہ اس نوحے کی خصوصیت جو ہے وہ مجھے نظر آئی۔ اس کے علاوہ جو انداز تخاطب ہے اس کے اندر، وہ بھی اس کے اندر بھی جو ایک جو تہذیب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ نوحہ جن ذوات مقدسات کے لیے لکھا جا رہا ہے، ان کا احترام جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا جو ہے نا، یہ بھی شاعر کی جو ہے نا ایک بنیادی ترجیح ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے یہ نوحہ جو ہے وہ پورا اترتا ہوا جو ہے وہ مجھے دکھائی دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ الفاظ کے چناؤ کے بعد میں کہوں گا کہ جو ایک صنعت حسن تضاد ہوتی ہے، جو کہ شعر کو جو ہے وہ اس میں شعریت پیدا کرتی ہے، اور اس کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ شعر بنتا ہے۔ بالکل، جیسے کہ دیے جلانا، جلا کر منڈیر پر رکھنا، ہوا کی منتیں کرنا ہے کام صغرا کا۔ اب ایک طرف دیا ہے، اب دیے کی جو ضد ہے ظاہر ہے کہ وہ ہوا ہے۔ تو میر صاحب نے اس نوحے میں جہاں پر ایک سوگ اور غم کی کیفیت کو جو ہے وہ اس کے توازن کو برقرار رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو نوحے کے ساتھ جو شعریت ہے، حسن تضاد جو تھا وہ بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے استعمال کیا۔ کلام کے حوالے سے تو بہترین کلام بڑا اچھا تھا۔ اب آتا ہوں میں مہدی کے پڑھنے پہ۔ بالکل انہوں نے ظاہر ہے کہ بڑی انہوں نے احتیاط سے اس کو پڑھا، اور مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی، ذرا سا کچھ محسوس ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں لفظ جو ہے نا تھوڑے سے فرق سے جو ہے نا وہ ان میں ایک فرق پڑتا ہے، جیسے شاہ اور شہ، یہ دو لفظ ہیں۔
اب یہ شاعر جو ہے وہ وزن کے اعتبار سے انہیں باندھے گا کہ کہاں پر اس کو شاہ کہنا ہے اور کہاں پر اس کو شہ کہنا ہے. اس مصرے میں جو ہے پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس حساب سے، کیونکہ وہ پھر الگ ہو جاتا ظاہر ہے. تو اب چونکہ شاعر تو یہاں موجود نہیں ہے اس وقت، تو یہ تو اصل مہندی ہیں جو پڑھ رہے ہیں. تو مجھے ذرا لگا کہ جیسے کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے، تھا ہاتھ جوڑ کے شاہ سے کلام سغرا کا، شاہ نہیں ہے شہ سے کلام سغرا کا. باقی آپ نے بہت اچھا پڑھا. اور ایک حال زار اور حال زار، ہاں، وہ بالکل. وضاحت ضرور کیجئے گا کہ یہ بھی ایک عمومی غلطی ہوتی ہے جی ہاں، کہ اس لفظ کو زیر ہوتی ہے اور لوگ نہیں پڑھتے بعض اوقات. یہ جو لفظ ہے یہ حال زار ہے، حال زار نہیں ہے. جی بالکل، بڑی اچھی وضاحت بھی ہو گئی اور رہنمائی کا سلسلہ ہے جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں. تو استاد اکبر عباس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. اب ان کے پڑھنے کے جو باقی اس میں لوازمات ہیں ان کے بارے میں آپ کو فرمائیں گے. ماشاءاللہ شاعری تو اچھی تھی بے شک، اور کمپوز بھی اچھا ہوا ہے. تھوڑا سا مشکل ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے، لیکن انہوں نے جب سارا بہت اچھا پڑھا. جب نیچے والے سروں پہ آتے تھے نا، وہاں کوئی خرابی دکھائی دے رہی تھی. اور اب پتہ نہیں کہ کمپوز اس طرح کی ہوئی ہے اچھا، کوئی، یا یہ غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں. تو بس وہاں تھوڑی سی اوپر جو صورتیں وہ سارے بہترین لگ رہے. جب یہ وہ مطلع پہ آتے تھے نا، وہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا سر لگے ہوئے ہیں. باقی اس کی اچھی آواز ہے، بہت اچھا انہوں نے پڑھا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے سیکھیں گے بھی کہ الفاظ نہ بھی ہوں تو ویسے صرف اگر آپ بتا دیں نچلے سروں میں کیسے، کوئی جس طرح الفاظ کے بغیر آپ انہیں وضاحت کر دیں. جی صحیح بولو. جی جی. سفر سے سخت ہے کتنا، پھر کہنا سفر سے سخت ہے کتنا، قیام سغرا کا. اصل میں اس میں چینجنگ کافی ہے. اچھا اچھا. یہاں وہ جو اوپر والا مثلا سکیل ہے وہ کچھ اور ہے، یہ نیچے والا کچھ اور ہے. مسافروں میں نہیں ہے جو نام بہت اچھا. سغرا کا، مسافروں میں نہیں ہے جو نام سغرا کا، سفر سے سفر سے سفر سے سخت ایسے آنا چاہیے. ہے کتنا. یہاں تھوڑا سا نا ہوا، باقی بہت اچھا پڑھا ہے. کیا بات ہے. یہ چاروں سروں کا نا ذرا مختلف ہے، مشکل بھی ہے. وہاں مشکل بھی ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اچھی کمپوز، اچھا پڑھا. جی سبیہ بھائی کی طرح. جی اکبر عباس بھائی، یہ کوئی گانے یا غزل کے ساتھ تو نہیں ہے اس کی کوئی طرز کوئی جا رہی، کوئی واضح تو نہیں ہے لیکن کوئی ایسا وہ تو ایک ہلکی دو پھلکی ہو جاتا ہے. لگ جاتے ہیں لیکن وہ بتا نہیں سکتے. جی بہتر. ٹھیک ہے. سبیہ بھائی. جی ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھا انہوں نے. اور وہی جیسے کہ استاد نے بات کی ہے کہ وہ بس ایک سر جو ہے وہ خراب دکھ رہا تھا. اب وہ خراب ہمیں ظاہر ہے کہ استاد نے صحیح کر کے بتایا کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا، تو اس وجہ سے خراب لگ رہا تھا ہمیں. لیکن ظاہر ہے کہ اوریجنل ہم نے نہیں سنا. جو اوریجنل ہے اگر ایسے ہی پڑھا ہوا ہے تو ان کا قصور نہیں ہے اس میں. وہ تھوڑا سا یقیناً جس کا ذکر انہوں نے بھی کیا کہ کمپوز ہو سکتا ہے اس طرح سے ہوا ہوا، کیونکہ اس کلام میں کچھ زیادہ ویریشنز ہیں نا، آگے اوپر بہت زیادہ چینج کیا ہوا ہے کلام کو. تو بہرحال انہوں نے جس مہارت کے ساتھ پڑھا ہے، اتنا مشکل کلام ہے اور اس اسٹیج پر آ کے اتنا مشکل کلام چننا ایک یہ ہمت کی بات ہے. سلامت رہیں. بہت اچھا نبھایا بھائی. اس میں تھوڑی سی ایک بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں، بڑھانا چاہ رہے ہیں اس بات کو کہ اگر اوریجنل میں بھی کوئی ایسا ہوا ہے، جیسے آپ نے بڑا اچھا اشارہ دے دیا ہے کہ اس میں کمپوز کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ تو ہے نا، ورنہ تو وہ بالکل اس کا نہ کرتے. تو اوریجنل میں بھی اگر کہیں کچھ ہوا ہو تو ہم یہاں اپنے پلیٹ فارم سے کہہ سکتے ہیں
جی بالکل. ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ بے شک اوریجنل میں بھی کہیں غلطی ہوئی ہے تو ظاہر ہے غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے. اچھا اس میں میں تھوڑا سا ویسے استاد موجود ہے میں ایڈ کر دوں کہ ہم اس کو غلطی نہیں کہہ رہے ہیں. جی یہ یقیناً اتنا بڑا اتنا وسیع سلسلہ ہے یہ کہ اس کے اندر اگر کسی نے کوئی ایسا سر لگایا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ شاید ان سے وہ لگ نہیں پا رہا ہو جو لگا ہوا ہے. دراصل ہم نے ایک مثال دی ہے کہ یہ ایسے بنتا تھا لیکن جو انہوں نے پڑھا وہ ایسے نہیں تھا, وہ کچھ درمیان کا آ رہا تھا, شاید وہ بھی نہیں تھا جو اوریجنل ہوگا, تو اس وجہ سے خراب لگ رہا تھا. جی ٹھیک ہے. نہیں ہم یہاں پہ غلط اور صحیح والی بات ظاہر ہے کہ ہم ہمیشہ ہی نہیں کرتے شروع سے ہی. ہم تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے اور خوبصورت کر کے کیسے بنایا جا سکتا ہے. جیسے ہم شاعری میں یہاں باقر بھائی بھی اوریجنل بھی اگر ہمارے سامنے کوئی شاعری آتی ہے اس میں بھی غلطی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ظاہر ادب کے ساتھ ہی کہیں گے کہ یہ اگر اس کی جگہ یہ ہوتا تو یہ ذرا زیادہ اچھا لگتا, یہ لفظ یا یہاں پہ وزن کا کوئی مسئلہ ہو. ایسے ہی ہمارا مقصد جیسے آپ نے وضاحت کر دی, بڑی اچھی وضاحت ہوگی اور یہ پہنچ گیا کہ اس کو نچلے والے سروں کو مزید بہتر کر کے کیا جا سکتا ہے. ہمارا کہنے کا مقصد میرا خیال یہ بھی ہے کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور جیسا ہے ویسا انہوں نے بڑا اچھا پڑھا ہے, بہت اچھا پڑھا ہے, بہت. وہ یہ تینوں پھر لگاؤ, یہی خراب لگ رہے تھے نیچے والے. ہاں سفر سفر سے سفر یہ مائک اوپن کیجیے. سفر سفر سے سخت ہے کتنا قیام صغرا کا. شاباش شاباش سلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں ظاہر ہے کہ بہتری ہے اس میں تو جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. ویلکم بیک ناظرین, انا من الحسین کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں منقبت, سلام, مرثیہ اور نوحہ کا مسابقہ, اور اب ہم دوسرے مرحلے میں جا چکے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آج کے دوسرے نوجوان کی طرف بڑھیں, ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت سید محمد باقر زیدی موجود ہیں, تو ہماری خواہش ہے کہ ہم ان سے کلام سنیں, کلام شاعر بازبان شاعر سید محمد باقر زیدی صاحب. سلام کے بسم اللہ. اشعار پیش کر رہا ہوں. شان وحدت بیان ہوتی ہے, بے شک شان وحدت بیان ہوتی, شان وحدت بیان ہوتی ہے, کربلا میں اذان ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, شان وحدت بیان ہوتی, بیان ہوتی ہے, کربلا میں اذان ہوتی, کربلا میں سبحان اللہ سبحان. اذان ہوتی ہے. سارے مسلک ہیں متفق اس پر, ہائے 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 ہائے, بے شک سارے مسلک ہیں متفق. متفق اس پر, قاصدوں کو امان ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ. سارے مسلک ہیں متفق اس پر, قاصدوں کو امان ہوتی ہے. جس زمین پر حسین سجدہ کرے, آہا کیا کہنے, جس زمین پر حسین سجدہ, حسین سجدہ کرے وہ زمین آسمان ہوتی ہے. واہ واہ واہ. جس زمین پر حسین سجدہ کرے سبحان اللہ. وہ زمین آسمان ہوتی ہے. ذکر اکبر سے تازگی پا کر, آہا واہ. ذکر اکبر سے تازگی پا کر فکر انسان جوان ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر اکبر سے تازگی پا کر بے شک فکر انسان جوان ہوتی ہے. اور شعر پیش کر رہا ہوں. ایک بچے نے کر دیا ثابت, واہ, ایک بچے نے کر دیا ثابت, ایک بچے نے
کر دیا ثابت تشنگی کی زبان ہوتی ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ایک بچے نے کر دیا ثابت تشنگی بے کی شک زبان. تشنگی کی زبان ہوتی ہے. وہی جھکتا ہے در پہ زہرا کے. واہ. وہی جھکتا ہے در پہ زہرا کے جس کی اونچی اڑان ہوتی ہے. ہاں سبحان سبحان اللہ. جس کی اونچی اڑان ہوتی ہے. اور مقطع پیش کر رہا ہوں. دین کے زخمی وجود پر باقر آہا. دین کے زخمی وجود پر باقر ایک ردا سائبان ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. ایک ردا سائبان ہوتی ہے. کیا اچھے شان وحدت بیان ہوتی ہے. کربلا میں اذان ہوتی ہے. سارے مسلک ہے متفق اس پر قاصدوں کو امان ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامت رہیں باقر بھائی. بہت خوبصورت کلام. اسلام ایک سے ایک اچھا شعر. جی ناظرین اب ہم بڑھیں گے آج کے ہمارے دوسرے نوجوان. اور یہ پہلے مقابلے سے جو پہلا مرحلہ تھا اس سے کامیاب ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں بھی یہ ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں. تو جن کا نام ہے آل حسن. تو میں گزارش کروں گا آل حسن سے کہ آپ اپنی حاضری پیش کیجئے. جناب آل حسن. بسم اللہ. جی بسم اللہ. گر پڑا گھوڑے سے جب رن میں شر کر وہ بلا. گر پڑا گھوڑے سے جب رن میں شر کر وہ بلا. سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور بپا. درد میں ڈوبی ہوئی آئی ایک ماں کی صدا. ہائے ہائے. ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے. ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا. کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا. ظالموں کیوں اسے بے جرموں خطا گھیرا ہے. ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. ہائے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں. ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں. یا دیا میرا لال بڑا تنہا ہے. ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. ہائے چھلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے. کتنے
بہت جاگا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین۔ ایک دن میں بھر لشکر کا بھی غم دیکھا ہے، اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے، دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین۔ عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین۔ جزاک اللہ۔ جی آل حسن اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور جو کیفیت ہے ظاہر ہے اس سے پہلے بھی جو نوحہ پڑھا گیا اور اب بھی نوحہ پڑھا گیا تو وہ پوری اس حصے میں ایک کیفیت نوحے والی ہے۔ تو میں سب سے پہلے باقر زیدی صاحب کی طرف جاؤں گا کہ آپ اپنی رائے سے نوازیے گا۔ آل حسن کا پڑھا ہوا یہ نوحہ ندیم سرور صاحب نے اسے پڑھا ہے، اور کلام کے حوالے سے جو میں اسے دیکھ رہا ہوں سادہ نوحہ ہے، لیکن جو چیز میں نے بار بار مختلف سٹیجز میں ڈسکس کی ہے کہ ادب جو ہے شاعری میں اور جو انداز تخاطب ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے، بے شک۔ خاص طور پر رسائی ادب کے اندر، کیونکہ ہمارے جو مخاطب ہیں وہ ذوات مقدسات ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام، محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں، تو اس جیسے ہم نعت میں خیال کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہت اہم ہے۔ شعر کا مضمون اور شاعری تو بہت بات کی بات آتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو انتخاب لفظ ہے وہ کتنا اچھا ہے، جیسے کہ گر پڑا گھوڑے سے جب رن میں شہ کرب و بلا، گر پڑے گھوڑے سے جب رن میں شہ کرب و بلا اگر کر دیا جاتا ہے اسے جی بہت خوبصورت ہو جاتا، خوبصورت بھی ہو جاتا اور بات بھی وہی ہے، اور اس میں وزن میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن کیا ہے کہ مصرع کہاں سے کہاں چلے جاتا ہے بے شک۔ کہ گر پڑا میں وہ ادب جو ہے وہ نہیں آ رہا جو کہ گر پڑے میں ہے۔ تو یہ ایک کلام کے حوالے سے جو تھا وہ میرا ایک رائے ہے۔ باقی یہ ہے کہ سادہ الفاظ کا نوحہ ہے، اور نوحے کی جو خصوصیت میں بار بار کہتا ہوں کہ ثقیل الفاظ نہیں ہونے چاہیے، وہ بھی نہیں ہیں، اور جو ہے عام فہم ہے اور لوگوں تک پہنچتا ہے۔ جی بالکل۔ اب جہاں تک آل حسن نے پڑھا، اس نے بڑا اچھا پڑھا، اور میں یہی دیکھتا رہا کہ کہیں پر کوئی یہ لفظ توڑے گا، لیکن آپ نے کہیں پر بھی کوئی لفظ ٹوٹا نہیں، اور جو بھی لفظ تھا وہ پورا آیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ ایک میں اس میں آپ کو اس بات کی شاباش بھی دوں گا، تو اوورال آپ نے اچھا پڑھا۔ باقر بھائی، ہائے کا جو لفظ ہے وہ اس کی ادائیگی جو ظاہر ہے کہ ایک لفظ ہے تو اس کی تاثیر ہر لفظ کی ہوتی ہے، جی اور اس لفظ کے مطابق ہائے بعض جگہ پہ سنتے سنتے وہ پورا ہائے نہیں اس میں آ رہا تھا، کوئی محسوس کیا آپ نے؟ جی، ہائے کا جو لفظ ہے یہ ان مشکل الفاظ میں سے ہے شاعری کے کہ جو کہ بڑی مشکل سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہے کہ جو ہائے ہے۔ اب دیکھیے ہائے جو ہے وہ ایک بالکل ایک سوگ کا معاملہ ہے، اور اس کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو اس میں آپ نے جلدی نہیں کرنی، واہ، اس کو ٹھہر کے کہنا ہے، اور پورے مصرعے میں سے اس کو الگ کر کے کہنا ہے، یعنی کہ یہ الگ سے محسوس ہو آپ کو، یہ نہیں ہے کہ بس جلدی سے گزر جائیں، کیونکہ یہ کلائمیکس ہے، یہ اس نوحے کے اندر جو لفظ ہائے ہے یہ اس کا کلائمیکس ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا ٹھہرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو پورا ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔
جی بہت اچھی گفتگو ہوگی کلام کے حوالے سے، تلفظ کے حوالے سے۔ میں استاد اکبر عباس صاحب کی طرف بڑھوں گا، آپ بتائیے، اب مشکل مقابلہ ہو گیا جی ہے، جی 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 میں دیکھ رہا تھا آپ کے تاثرات کے، جی یہ دونوں ہی نوجوانوں نے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بھی اچھا پڑھتا اور یہ بھی کلام اس نے اچھا پڑھا ہے، کلام بھی اچھا چوز کیا ہے، ہر لحاظ سے وہ کلام بہت اچھا ہے۔ جہاں میرا مظلوم بھی رہا، جب وہ لائن پہ جب بچہ آتا تھا نا، وہ کافی نا کمزور، مطلب ٹھیک نہیں تھی۔ نہیں، وہ بار بار ادا بھی ہونا ہے، اس کلام کا ضرورت یہ ہے کہ وہ ہی بار بار ادا ہونا ہے۔ ہاں، جب میرا مظلوم آتا تھا نا، وہاں ذرا اس کو، باقی سارا بہت اچھا پڑا، سر بھی اچھے لگائے ہیں، تلفظ بھی ٹھیک ہے، وہ زاہد صاحب نے بتایا ہے، جی جی تو بہت اچھا پڑا ہے۔ ماشاء اللہ۔ سبیب بھائی، اب آپ پہ یہی ایک تو ہائے کے لفظ کی ادائیگی میں چاہوں گا کہ آپ کر کے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بچے سمجھیں گے اور جو دوسرے دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھیں گے، کیونکہ جو ہائے کی کیفیت ہے اس درد کی، وہ ادائیگی بھی ہو، اور جو استاد محترم نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، تو آپ تھوڑا سا پڑھ کے بھی بتائیے گا۔ آپ پہلے بات کر لیں۔ جی، میں سب سے پہلے تو ہمارے آل حسن نے بہت اچھا پڑھا۔ یہ کلام ایسا ہے، اور جس ہستی نے پڑھا ہے اس کو ندیم سرور کہا جاتا ہے، اور ندیم سرور وہ شخصیت ہے کہ جس کا نام دنیا میں آپ کہیں پر بھی جائیں بے شک، تو نوحہ خوانی میں سر فہرست دکھتا ہے، اور وہ ایک اکیڈمی ہے، بے شک، ان سے نہ جانے کتنے لوگوں نے صرف سن کے سیکھا ہے۔ میں ایسا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ سب دیکھا ہے، واہ، اور جو لفظ کی ادائیگی کی بات ہے، یقیناً شاعری کے اعتبار سے باقر بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن کسی لفظ کو اگر پڑھنے کی بات کی جائے تو جو سرور بھائی جس طریقے سے بولتے ہیں، ہاں سبحان شاید ہی کوئی بول جی سکے۔ بالکل ہے۔ تو انہوں نے بھی اس کلام کو جس طریقے سے پڑھا ہے اور ریکارڈ کرا ہے، وہ میں کہتا ہوں اپنی مثال آپ ہے، آپ اس نے بھی شاید اس کلام کو ریکارڈنگ میں سنا ہو، ریکارڈ سنا ہو، اور انہوں نے بھی بخوبی نبھانے کی کوشش کری ہے اور بہت اچھا پڑھا ہے۔ اور انہوں نے اس کلام کو جو پڑھنے کا حق ہے وہ ادا کیا۔ بہرحال جیسے استاد نے بتایا کہ ایک آدھ جگہ جیسے سر گئے، لیکن اب آپ جب نوحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نوحے میں ایک جو اندر سے فیل ہوتی ہے نا، اس میں کہیں کہیں ہو جاتا ہے، تو نوحہ تو اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور مجموعی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پڑھا، لیکن ایک ہی آگے جائیں گے تو یہ آپ پہ فیصلہ ہوگا۔ جی ناظرین، ہم ابھی بریک پہ جائیں گے اور واپس آتے ہیں تو اب نتائج کی طرف بڑھیں گے۔ چلتے ہیں بریک پر۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہم نتائج کا اعلان کریں گے۔ آج دونوں بچوں نے بہت اچھا پڑھا جیسا کہ آپ نے دیکھا، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا فارمیٹ ایسا ہے کہ اگلے اور آخری راؤنڈ میں یہاں سے جو بچہ ابھی پہنچے گا، کامیاب ہوگا، وہ اگلے اور آخری راؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہوگا، اور یہاں کس کا سفر یہیں پہ ختم ہوگا۔ تو نتائج کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے توسل مہدی کے نمبر جاننا چاہوں گا باقر بھائی سے، کہ وہ دکھائیں گے کہ انہوں نے توسل مہدی کو کتنے نمبر دیے ہیں۔ توسل مہدی کو میری جانب سے 7 نمبر دیے۔ 7 نمبر دے رہا ہوں میں۔ جی ماشاءاللہ۔ اور آگے بڑھیں گے تو اکبر عباس صاحب آپ نے کتنے نمبر دیے؟ میں نے بھی ساتھ دی، آپ نے بھی 7 دیے۔ جی سبیب بھائی آپ نے؟ توسل مہدی کو آپ نے بھی 7 نمبر دیے۔ تو یہ توسل مہدی صاحب کو 21 نمبر ملے ہیں، اور ہماری ججمنٹ ٹیم آپ کے ساتھ جو ایک اور ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے جو ٹائم کا مینیج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس میں توسل مہدی نے اپنے وقت سے زیادہ پڑھا ہے، اور ہم نے چونکہ اس کی نیگیٹو مارکنگ رکھی ہوئی ہے تو 1 نمبر اس میں سے کٹے گا ان کے ٹائم کی لمٹ سے یہ آگے بڑھے تھے۔ تو اس طرح 20 نمبر 21 نمبر ہیں، اور ایک وقت کا اس لیے بتا رہے ہیں کہ آگے بھی جو آئیں گے وہ بھی اپنے وقت کا خیال رکھیں۔ 20 نمبر لیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آل حسن کی رزلٹ، اور اسی پہ دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج آتے ہیں۔ تو میں باقر بھائی سے گزارش کروں گا کہ آل حسن کے نمبر ہمیں بتائیے گا۔ کافی ٹف تھا دونوں کا جی جی معاملہ، لیکن بہرحال 6 جی نمبر۔ باقر بھائی نے 6 نمبر دیے ہیں آل حسن کو، ماشاءاللہ۔ باقر بھائی
کے بعد استاد اکبر عباس صاحب آپ نے کتنے نمبر دیے علیہ حسن؟ میں نے 7 دی. ماشاءاللہ علیہ حسن کو 7 نمبر، بہت قریب مقابلہ چل رہا ہے ٹف ہے. اور ٹف ہے، دونوں نے اچھا پڑھا ہے ظاہر. تو سبیب بھائی اب آپ پہ ہے، میرے خیال آپ کے نمبروں پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون ہمارے ساتھ آخری راؤنڈ میں جا رہا ہے. ہاں کام تو بڑا مشکل تھا، لیکن بہرحال کسی ایک نے آگے جانا ہے. جی آپ نے سبیب بھائی 6 نمبر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی یہاں سے کوارٹر فائنل ہے یہ تو اس کے بعد سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے نمبر بنے ہیں 19. تو بہت توسل close، مہدی کے بہت بہت کلوز ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مقابلہ نہیں ہے، ہم پہلے کہتے ہیں یہ ایک سبقت ہے، اور دونوں نے بہتر پڑھا، ظاہر ہے مجبوری ہے کہ ایک نے آگے جانا ہے. تو یہ نذرانہ عقیدت ہے، یہ محبت کے معاملات ہیں، یہ ادب کے معاملات ہیں، یہ مقابلے والی فضا بالکل نہیں ہے. یہ اس بارگاہ میں ہر کلام قبول ہے، ہر کوشش قبول ہے. ممکن ہے کہ ہم جو یہاں پہ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دربار میں آنا، کچھ پڑھنا، یہی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور ہمارا چونکہ نظام وہ ایسا ہے کہ ایک سکھانے کا عمل ہے، ایک تعلیمی نظام ہے، تو اس لیے ہمیں وہ فیصلہ دینا پڑتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تاکہ بعد والے جو ہیں وہ تیاری کرتے ہوئے. اب بہت ساری باتیں یہاں ہوئی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں جی. ہمارے پاس فائنل میں سیمی فائنل کے لیے توسل مہدی آپ نے کوالیفائی کیا ہے، اور علیہ حسن آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. یہاں پہ تو سفر ہمارے ساتھ ختم ہوا، لیکن جو آپ کی جتنی خوبصورت آواز ہے وہ محافل میں ہم سنیں گے، مختلف جگہوں پہ ہمیشہ سنیں گے. تو میں اسی کے ساتھ ناظرین بڑھیں گے سبیب بھائی کی طرف، اور ان سے کلام سنیں گے، اور ان کے کلام پہ آج کی قسط کا ہمارا اختتام ہوگا. تو آئیے سنتے ہیں مل کے سبیب بھائی. مولا عباس کا ایک کلام پیش کریں. بسم اللہ. کوئی غازی کو بتا دے زینب بلا رہی ہے، کوئی غازی کو بتا دے زینب بلا رہی ہے. چادر بھی نہیں ہے سر پہ، چادر بھی نہیں ہے سر پہ، بازار جا رہی ہے، کوئی غازی کو بتا دے زینب بلا رہی ہے. تیرے زخم چھپانے والی، تیری لاش پہ آنے والی، تیرے ہاتھ اٹھا کر روئی، تیرے ناز اٹھانے والی، تو کیسے گرا گھوڑے سے، تو کیسے گرا گھوڑے سے، یہ بات کھا رہی ہے، کوئی غازی کو بتا دے زینب بلا رہی ہے. تو ساتھ نہیں ہے میرے، گزرے گا سفر یہ کیسے، ہر سمت تماشائی ہے، ہنستے ہیں میری حالت پہ، اور تیری بہن بالوں سے، اور تیری بہن بالوں سے چہرہ چھپا رہی ہے، کوئی غازی کو بتا دے زینب بلا رہی ہے. شبیر
پیر کی پیاری دختر، ٹوٹی ہے قیامت جس پر، جب شمر تماچے مارے تیرا نام پکارے رو کر، وہ 4 برس میں کتنے، وہ 4 برس میں کتنے صدمے اٹھا رہی ہے، کوئی غازی کو بتا دے، زینب بلا رہی ہے۔ بازار سے جب پہنچی تھی، دربار میں بن کر قیدی، ذیشان سبیب کتنا روئی ہے علی کی بیٹی، عباس کے سر کی جانب، عباس کے سر کی جانب بس دیکھے جا رہی ہے، کوئی غازی کو بتا دے، زینب بلا رہی ہے۔ انا من الحسین